اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب کا علم ہے، کتنا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کتنا ہی خوب جاننے والا ہے۔ نہیں ہے اس کے سوا ان کا کوئی مددگار، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ان کی تعداد بیان کی تھی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کی سونے کی مدت بیان فرمائی ہے۔ پیچھے جو تعداد بیان کی تھی اس کے اندر کوئی تعین نہیں تھی ظاہری طور پر۔ قرائن سے مفسرین نے پھر لکھا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آخری قول زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کی تردید نہیں کی گئی اس وجہ سے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے اور اس پر مزید 9 سال۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بیان تو فرما دیا کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، لیکن آگے پھر بات ارشاد فرما دی کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہ اگر کوئی اس کے اندر بحث کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دو کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے ایک تعداد سالوں کی بتا دی ہے وہ یہ ہے، اس سے آگے اس کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بحث کرتا ہے تو اس کو یہی کہہ دو کہ اللہ رب العزت اس مدت کو زیادہ جانتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے مدت بتا دی ہے، اس لیے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم جانتا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کے راز جانتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت خوب دیکھنے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں، لہذا جو اللہ رب العزت نے بات بیان فرما دی ہے وہی زیادہ بہتر ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ بات مان لی جائے، ورنہ پھر اللہ رب العزت کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العزت اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، پیچھے جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کیا یہ اللہ رب العزت کا اپنا قول ہے یا پھر کسی اور کا قول ہے۔ ظاہر نسخ سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ہی قول ہے، یعنی یہ جو مدت کا بیان ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو جمہور مفسرین کا قول قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے بعض حضرات نے، اور اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے، یہ جو 309 سال کا قول ہے یہ اللہ رب العزت کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا ہے جن کے اختلاف کا پیچھے تذکرہ آیا ہے
کہ اختلاف کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں، اور جو بعد میں یہ قول ہے اللہ عالم بما لبثوا، یہ اللہ رب العزت کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیچھے والا قول اللہ رب العزت کا مانا جائے کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، تو پھر اس کا کیا مطلب اللہ عالم بما لبثوا، یعنی یوں کہیے تو یعنی اس کے کہنے کا یہ مقام نہ ہوتا، پھر اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پچھلا جو قول ہے وہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے۔ لیکن جمہور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جملے یعنی دونوں آیتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کا ہی فرمان ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ پہلے والا جو جملہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اس کے اندر کہ یہ اس کے اندر حقیقت واقعہ کا بیان ہے کہ یہ حقیقت اس طرح ہے، اور پھر آگے تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کو جو پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ نے جب بیان فرما دیا ہے اس کے بعد مدت کا بیان آ گیا ہے تو اب اس کو تسلیم کر لیں، اب آپ پر تسلیم کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے پھر ان کو یہ کہہ دو کہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جو مدت بیان کی ہے اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد پھر فرمایا ان 300 پر 9 اور زیادہ ہو گئے، یعنی ایک ہی دفعہ 309 سال نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو یہود اور اس وقت کے نصارہ تھے ان کے ہاں سورج کی یعنی شمسی سال کا جو رواج تھا ان کے ہاں، اور اس حساب سے یعنی سورج کے حساب سے شمسی سال کے حساب سے یہ بنتا ہے 300 سال۔ لیکن چونکہ اسلام کے اندر رواج تھا قمری سال کا، تو قمری سال کا یہ ہوتا ہے کہ ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں قمری سال کے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا 300 سال یعنی شمسی کے حساب سے، پھر آگے فرمایا 9 سال مزید تو یہ قمری کے حساب سے ہو گئے، یعنی دونوں کو بتلایا گیا۔ ان دونوں سالوں کا یعنی امتیاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ تعبیر اختیار فرمائی۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان کے اپنے زمانے میں اختلاف رہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کے اندر یہ باتیں اختلاف کے تحت رہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ غار میں ان کی سونے کی مدت کتنی تھی۔ تو قرآن کریم نے دونوں کو بیان کر دیا، لیکن فرق ہے اس کے اندر، وہ اس طرح کے تعداد کا جو بیان ہے اللہ رب العزت نے تعداد بیان فرمائی ہے، جیسے پیچھے ایسا یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم الی آخرہ، اس کے اندر واضح الفاظ نہیں آئے، اشارے کے طور پر بیان فرما دیا، اور جو قول صحیح تھا بس اس کی تردید نہیں کی، اور اس طرح اس کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح آگے جو مدت کی تعیین ہے کہ کتنے عرصے تک سوئیں، اس کو تعیین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنا اسلوب برقرار رکھا ہے۔ کس طرح کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ فضول بحثوں کے اندر نہیں پڑتا، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو جو احکام اور جو جو آیت نازل فرمائی ہیں اس سے یا تو دینی کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے۔ جو پہلے والی تعداد ہے یعنی جو پہلے بیان فرمایا ہے ان کی جو تعداد کا بیان ہے اس کے اندر نہ کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہے اس کے بیان کرنے میں، لیکن جو بات دوسرا بیان ہے ان کی ٹھہرنے کی مدت، اس کے اندر آخرت کا فائدہ ہے، یعنی کہ دینی فائدہ ہے، وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور حشر کا ثبوت اس سے ثابت ہوتا ہے۔ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا، 309 سال تک سلائے رکھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو صحت مندی اور قوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ جو اللہ رب العزت اس پر قادر ہے
تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العزت قیامت اور آخرت کے دن ان کو صحیح سلامت انسانوں کو اٹھائے۔ تو اس وجہ سے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں اور اسی طرح جو خوارق عادات چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے منکر ہیں، یا پھر آج کل کے جو یہ مستشرقین ہیں، کچھ لوگ ان کے سوال اور اعتراضات کی وجہ سے ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر معجزات کے اندر تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر آ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تفصیل لیتے ہیں کیا کہ یہ جو 309 سال کی مدت والا جو ایک پہلو ہے، 309 سال والا قول ہے، یہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے بلکہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو اختلاف کر رہے تھے، تاکہ زیادہ مدت ثابت نہ ہو اور یہ معجزہ ثابت نہ ہو۔ لیکن ان کے لیے بھی جو اللہ رب العزت نے سنین عددہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کئی سال یعنی سال سال تک وہ سوتے رہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کرامات اور معجزات کے ثبوت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ سال سال تک سوتے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک سو رہے ہیں پھر وہ ثابت ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کا جو قدرت ہے اور معجزہ ہے وہ تو کسی طرح بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر غلط تعویل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جمہور مفسرین کا جو قول ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔